آج کے دور کا فتنہ ویپس، ای سگریٹ، یہ کیا بلا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے دور کے اندر لوگوں کو یہ نہیں شعور تھا کہ ہیروئن، کوکین وغیرہ یہ کوئی نشہ ہے، کیونکہ یہ دوائیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جب اس کا پتہ چلا کہ یہ نشہ ہے، پھر لوگوں نے اس کو چھوڑا، پھر سگریٹ انٹروڈیوس ہوا۔ حالانکہ آج بھی لوگ نشہ کرتے ہیں۔ پھر جب سگریٹ آیا، پھر ریسرچ ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ اس سے تو کینسر ہوتا ہے، اس سے تو بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر لوگوں نے کم کر دیا، لیکن زیرو نہیں ہوا، آج تک بھی لوگ وہ پی رہے ہیں۔ لیکن سگریٹ کمپنیوں کو ان کا جو بزنس ہے وہ کم ہوا۔ اب ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا، شیشہ، ویپس، ای سگریٹ۔ لوگوں کے خیالات کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو شیشہ وغیرہ، یہ جو شیشہ نہیں، جو ویپس پیتے ہیں، تو جو شیشے کی بات ہے اس میں بھی ٹوبیکو ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، اور اس میں جو فلیور کے لیے کوئی جوس ڈال دیتے ہیں، گلائسرین ہوتا ہے جو اس کو تھک کرتا ہے، اسموک کو، اس کا جو دھواں ہوتا ہے، فلیورنگ ہوتا ہے، فروٹ وغیرہ کا جو فلیور ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن مین جو نقصان دہ چیز ہے وہ ہے ٹوبیکو، تمباکو۔ تو اردو میں شیشہ کو کہتے ہیں کہ گلاس، شیشے کے برتن جیسے، لیکن جو پینے والا شیشہ ہے وہ ہوتا ہے تمباکو۔ اس کے اندر جو فلیور وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، جب اس کو حقے میں ڈال کے جو اس کا دھواں نکلتا ہے، سارے مٹیریل کو کہتے ہیں شیشہ، جو ایک مکسچر ہوتا ہے ٹوبیکو اور فلیور وغیرہ کا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیشہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن شیشہ اور جو سگریٹ ہے وہ ملتے جلتے ہیں۔ اب اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو خطرناک ہے، اس کے ساتھ ہی کمپنیوں نے نکال دیا ہے ویپس، ای سگریٹ۔ ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ویپس، ای سگریٹ یہ صرف دھواں ہے، اس میں فلیور ہے، اور اس میں نکوٹین یعنی ٹوبیکو والا وہ دھواں نہیں ہے جو تمباکو میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو تمباکو وہ جلتا ہے آگ سے، یعنی اس کو آگ لگتی ہے، ان ادر میننگ آگ لگ کے اس کے دھوئیں کے اندر جو جلا ہوتا ہے، پھر اس سے کیمیکل ہزاروں قسم کے نکلتے ہیں، اس میں سے کینسر والے بھی ہیں، کاربن مونوکسائڈ جو کینسر، عمر اور منہ کا کینسر، پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اور ویپس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو کیمیکل انہیل کرتے ہیں، جو سونگھتے کیمیکل جو اس سے دھواں نکلتا ہے، وہ جلے نہیں ہوتے، اس کو آگ نہیں لگتی، وہ لیکوڈ ہوتا ہے، ایک پانی کی طرح کیمیکل ہے جس کو صرف گرم کیا جاتا ہے تو وہ اڑتا ہے، بس اس کا دھواں کھینچا جاتا ہے۔ یہ تو سچ ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ والی تمباکو والی چیزیں نہیں ہیں، اور کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے ویپس اور ای سگریٹ۔ لیکن پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اس میں جو خطرناک کیمیکلز ہیں وہ ہے فارملڈیہائڈ، ایسیٹل ڈیہائڈ، ایکرولین، ڈائی اسیٹل، پانچویں ہے ایسیٹل پروپائنول اور ایسیٹوئن۔ چھٹا جو اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ہیوی میٹلز، یعنی کہ بھاری جو دھاتیں ہیں، نکل ہے، لیڈ ہے، کرومیم ہے اور ٹین ہے۔ ساتواں ہوتا ہے اس میں بنزین۔ آٹھواں ہوتا ہے کاربونل کمپاؤنڈ، یعنی فارملڈیہائڈ، ایسیٹل ڈیہائڈ، ایکرولین وغیرہ وغیرہ۔ یہ جب اس کو دھوئیں سے گرم کیا جاتا ہے تو یہ مرکبات یہ بنتے ہیں۔ نواں ہوتا ہے نکوٹین۔ دسواں ہوتا ہے فلیورنگ سولونٹ، یعنی کہ جو فلیور کے لیے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، یا فروٹس کے اندر سے لیا جائے گا، کوئی کینڈی، منٹ وغیرہ جو ہوتی ہے، پودینہ وغیرہ کا جو فلیور ہوتا ہے، نہ کہ اصل پودینہ فلیور ہوتا ہے، اس کا کیمیکل ہوتا ہے۔ پہلے نمبر جو فارملڈیہائڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک خطرناک ٹاکسک کیمیکل ہوتا ہے جو پھیپھڑوں کو اور گلے کے اندر اریٹیشن پیدا کرتا ہے، خارش پیدا کرتا ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کینسر بھی کوز کر سکتا ہے، کینسر کی وجہ بن سکتی ہے۔ دوسرا جو ایسیٹل ڈیہائڈ ہے، یہ بھی ایک الڈیہائڈ ہے جو پھیپھڑوں کے اندر پرابلم پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا ایکرولین ہے، یہ بنتا ہے گلائسرین کے جب اوور ایٹنگ کیا جاتا ہے اس کے اندر ہی، تو یہ لنگس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، مطلب کہ اس کو جو پھیپھڑے ہیں ان کو خراب کرتا ہے۔ اور جو چوتھا ہے ڈائی ایسیٹل، یہ ہوتا ہے ایک فلیورنگ کیمیکل جس کی بٹری یا فلیور ہوتا ہے، اس کا سویٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی جو پھیپھڑے کے اوپر جو نالی ہوتی ہیں اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔
पांचवा एसिटिल प्रोपायोनिल, ये भी एक फ्लेवर होता है एक, जो फेफड़ों में वही प्रॉब्लम पैदा करता है, ख़ारिश होती है या इरिटेशन करता है, फेफड़ों में दर्द पैदा कर सकता है। जो छठे हैवी मेटल्स हैं जिसमें निकल, लेड, क्रोमियम वगैरह, ये जो कोयल होता है जिसको हीटअप किया जाता है हीटिंग के लिए, तो ये भी जो है ये टॉक्सिक मेटल है, ये ख़तरनाक किस्म की केमिकल है, जहरीले मादे होते हैं। इसके अलावा जो बेंजीन है सातवां, ये उड़ता है धुएं के अंदर, ये बड़ा ख़तरनाक है कि ये खून में मसले मसाइल पैदा करता है। इसके अलावा जो आठवां है जो कार्बोनिल कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, ये कलेक्टिवली एसिटल्डिहाइड वगैरह, ये कलेक्टिव इकट्ठे होकर ये स्ट्रेस को पैदा करते हैं, यानी टेंशन होती है जिससे टेंशन बढ़ाते हैं। नौवां जो निकोटीन है वो होता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता, कहा जाता है ज़ीरो है लेकिन ज़ीरो नहीं होता। ये तो सीधी बात है, ये एडिक्शन है, ये नशा होता है एक, जो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है और ये जो दिमाग है नाली है उसको भी ख़राब करता है। और निकोटीन एक नशा आवर चीज़ है जिससे इंसान आदी हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि लोगों के ज़हनों में गुमान है कि सिगरेट से बेहतर वेप्स है, क्योंकि इसमें निकोटीन बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसमें तंबाकू वाली चीज़ें नहीं है, इससे नशा नहीं होता। लेकिन नशा होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी इंसान बार बार इसकी जो है वो जुस्तजू नहीं होती, इसका बॉडी ये नहीं कहती कि और पिए और पिए। ये सब झूठ है, बकवास है, इसमें होता है ज़्यादा नहीं, कम होता है लेकिन नशा होता है। 10वां जो फ्लेवर वाले सॉल्वेंट होते हैं टेस्ट के लिए लिए जाते हैं, ज़ाहरन इतने इनके बुरे असरात नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में अभी किसी को नहीं पता, चाहे यूरोप वाले हो अमेरिकन हो, किसी को नहीं पता कि आने वाले वक्त में अगर इसको ज़्यादा देर इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद इसके असरात क्या होंगे जो पीता रहता है। वेप्स, ई सिगरेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों में केमिकल वाले मादे होते हैं जो स्मोक या धुआं की शक्ल में इंसान फेफड़ों में लेके जाता है फिर फेंकता बाहर। जो ई सिगरेट वो सिगरेट की तरह दिखता है, जो वेप होता है वो बड़ी शीशी होती है जिसके अंदर दोबारा लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में ज़्यादा बैटरी होती है जो कि लिक्विड को, उसके अंदर जो पानी की तरह मादा होता है उसको गर्म करके फिर उसका धुआं बनता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि लोग इसको क्यों पीते, आखिर क्या पीने की ज़रूरत है, क्या मसला है भाई कि इसके पिए बगैर रह ही नहीं सकते। चाहे यूरोप हो और इवन के यहाँ पे यूरोप में भी लोग, औरतें पी रही हैं, लड़कियाँ पी रही हैं, मर्द तो पीते ही हैं, यहाँ तक कि बसों के अंदर भी। अब जो बंदा नहीं पीता उसको पूछना चाहिए कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं हो रहा, उसको ज़ाहिर है वो पसंद नहीं करता। जो पीने की वजूहात है यूरोप, अमेरिका या जो एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, उनमें जो वजह है पीने की, वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं इसलिए पीते हैं कि सिगरेट जो है वो एडिक्शन है, नशा है, तो इसमें नशा नहीं है, निकोटीन कम है। दूसरे इसलिए पीते हैं इसका फ्लेवर, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। तीसरी किस्म के लोग इसलिए पीते हैं कि इससे क्या होता है जी, स्ट्रेस कम हो जाता है। चौथा जो वजह है लोग इसको पीते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस होता है जी, हम जो सोसाइटी में हम ऐसे दिखेंगे, हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हम मैच्योर हैं, हम डिसीजन मेकर हैं, हमारे जो अंदर है वो फैसला करने की जो ताकत है, या मैं बड़ा मजबूत हूँ, या मुझे लोग कहेंगे मैं बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ, कोई प्रोफेसर हूँ। कई लोग होते हैं उनको वैसे ही चस्का होता है। कुछ लोग इसलिए पीते हैं कि जी जो सिगरेट है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, ये कम है। कुछ लोगों को इसलिए पीते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बोर होती है, बोरिंग हो रही होती है, पंजाबी में इसको कहते हैं वेला। कुछ इसलिए पीते हैं कि उनकी बुरी सोबत होती है। इसको छोड़ने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि अपने आप को अच्छे कामों में बिज़ी किया जाए। इंसान को एजुकेशन होनी चाहिए कि इस्लाम जो है वो इस तरह चीज़ों को मना करता है, हराम करार दिया है जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। यह हदीस और कुरान से साबित है कि ऐसी चीज़ जो इंसान को तबाही की तरफ लेकर जाती है जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर, वो हराम है। तो लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए, अपने आप को इंसान बिज़ी रखे अच्छे कामों में, फलाह बहबूद में, और कोई अच्छी चीज़ खाने का अपने आप को आदी बनाए। जो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है इंसान को वो खाए पिए, जिसको अफोर्ड कर सकता है उसको एंजॉय करे किसी और चीज़ में। जब भी इसका जहन में आए वेप्स वगैरह का या सिगरेट का, तो उसको जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि मैं इसके बाद मेरी अंदर तबाही मच रही है। इंसान आग के पास क्यों नहीं जाता, उसके ऊपर अपना हाथ क्यों नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है कि जल जाएगा।
کیونکہ اس کو نظر آتا ہے، اس کو فیل ہوگا۔ جو سگریٹ، یہ ویپس وغیرہ، یہ انسان کو ظاہراً پتہ نہیں چلتے، لیکن اندر تباہی مچ رہی ہوتی ہے، انسان کا جسم تباہ برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان یہ ذہن میں بٹھا لے کہ یہ اس کو آنکھوں میں امیج بنا لے، اب ایک تصویر بنا لے کہ اس کے جو پھیپھڑے ہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو وہ خود بخود ہی چھوڑ دے گا اس کو۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سپورٹس میں جانا چاہیے، کھیل کود میں جو اچھے، نہ کہ وہ گیم والی گھر بیٹھ کے گیم کھیلتا رہے، اس کو سپورٹس یعنی کہ یا جم وغیرہ یا اس کو اور بھاگ دوڑنے والی کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھی کمپنی کے ساتھ انجوائے کرے، فیملی ریلیٹیوز، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے واہ بھائی واہ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا، جو ویپس پی رہا ہوتا ہے اس کو دیکھے انسان تو وہ ویری بیڈ امپریشن پڑتا ہے انسان کی ذہن میں جو آتا ہے، اس کے بارے میں عجیب قسم کی فیلنگ ہوتی ہے، عورت یا مرد پی رہا ہو۔ یہ تو انسان کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان نہیں کرتا۔ ان چیزوں نے نسلوں کو تباہ کر دیا، اور کوئی ایمرجنسی جب آ جاتی ہے تو جو نسلوں کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ایمرجنسی آ جائے تو کیا کریں گے، سیلاب وغیرہ آ جائے یا جنگ لگ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، آج کل کے تو دور میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ جو نشے آور کی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اب پیٹیں روئیں جیسے کہ کوئی آئے مدد کرے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہ کوئی آتا ہے نہ مدد کرتا ہے، انسان اپنے ملک میں خود اپنی مدد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور ساری صحت کا خیال رکھنے کا فائدہ کس کو ہے؟ انسان کو خود ہے۔ یو کے کی NHS جو مشہور ہے گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے، وہاں پہ بھی کلیئرلی مینشن ہے کہ نکوٹین زیرو نہیں ہوتی، ویپس کے اندر نکوٹین ہوتی ہے، اور اس کے لانگ ٹرم اثرات کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، یعنی 4 5 6 سال بعد جو پیتا رہے ویپس اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ زیرو نقصان دہ نہیں، یعنی کہ یہ کہے کہ کوئی کہ اس کا کوئی نقصان نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بلکہ یہ نقصان دہ ہی چیزیں ہیں۔